السلام علیکم ڈیئر ویورس، کیا آپ کے معدے میں جلن رہتی ہے؟ کھانا کھاتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے؟ سینے میں تیزابیت، الٹی یا بدہضمی اکثر رہتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ عام گیس نہ ہو بلکہ معدے کا السر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹامک السر یعنی معدے کے السر کی، کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی خطرناک وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، جدید میڈیکل علاج کیا کہتا ہے، اور ساتھ ہی قرآن و دعا کی روشنی میں اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو دل و دماغ کو سکون دیتا ہے اور معدے کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ہمارے معدے کے اندر ایک حفاظتی تہہ ہوتی ہے جو تیزاب سے معدے کو بچاتی ہے۔ جب یہ تہہ کمزور ہو جائے تو معدے کا تیزاب اندر زخم بنا دیتا ہے اور اس زخم کو السر کہتے ہیں۔ یہ السر کبھی معدے میں ہوتا ہے، کبھی چھوٹی آنت کے شروع والے حصے میں۔ معدے کے السر کی جو بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے زیادہ تیزابیت۔ جب معدے میں ضرورت سے زیادہ تیزاب بنتا ہے تو معدہ آہستہ آہستہ زخمی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہیلیکوبیکٹیرو پائلوری بیکٹیریا۔ یہ ایک خطرناک بیکٹیریا ہے جو معدے میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ دنیا بھر میں السر کی سب سے بڑی وجہ یہی بیکٹیریا مانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے درد کش میڈیسنز کا زیادہ یوز۔ بہت زیادہ پین کلرز جیسے ڈسپرین، بروفن، ڈائکلوفینک وغیرہ یہ معدے کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان میڈیسنز سے جہاں تک ممکن ہو خود سے علاج نہ کریں، ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ میڈیسن استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے ذہنی دباؤ اور ٹینشن۔ ہر وقت کی پریشانی، غصہ، ڈپریشن اور انزائٹی معدے پر برا اثر ڈالتی ہے۔ سٹریس کی وجہ سے تیزابیت بڑھتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے مرچ مسالہ اور فاسٹ فوڈ۔ بہت زیادہ چٹپٹا کھانا، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی، فاسٹ فوڈ معدے کو کمزور کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے اسموکنگ۔ یاد رکھیے، سگریٹ اور نشہ معدے کے زخم کو مزید خراب کرتی ہے اور السر جلد ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو السر ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو دیکھیے ویورز، اگر آپ میں یہ علامات ہوں تو آپ کو چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ان علامات میں سب سے پہلے نمبر پر معدے میں جلن، کھانا کھانے کے بعد درد، خالی پیٹ درد، سینے میں تیزابیت، متلی، الٹی، بھوک کم لگنا، وزن کم ہو جانا، پاخانہ کالا آنا۔ اگر خون کی الٹی آئے تو فوراً ہاسپٹل جائیں، کیونکہ یہ ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ معدے کا السر خطرناک ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر علاج نہ کیا جائے تو معدے میں خون بہہ سکتا ہے، زخم پھٹ سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، بعض کیسز میں کینسر کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معدے کے السر سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ مرچ مسالہ کم کھائیں، چائے اور کافی کم پئیں، کولڈ ڈرنکس سے بچیں، وقت پر کھانا کھائیں، ٹینشن کم کریں، مکمل نیند لیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی کوشش کریں، واک کو اپنا معمول بنائیں۔ اسی طرح اگر آپ سگریٹ نوشی یا مے نوشی کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر عام طور پر آپ کو تیزابیت کم کرنے کی ادویات، اینٹی بایوٹک، معدے کی حفاظت کرنے والی میڈیسنز دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خود علاج کرنے کی بجائے کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی دن میں وقتاً فوقتاً پیتے رہیں۔ یہ عمل نماز فجر کے بعد کریں اور میڈیسن بھی آپ اسی پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز جب تک آپ کی میڈیسن چلے گی، 21 دن، 17 دن یا جتنے دن کی آپ کو میڈیسن دی گئی ہے، وہ میڈیسن آپ اسی پانی کے ساتھ لیں اور وقتاً فوقتاً یہی پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز معدے کا السر جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً اللہم یا سلام وسلم، اللہم یا سلام وسلم بکثرت پڑھتے رہا کریں۔
روحانی سکون کے معدے پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، اس لیے جہاں تک ممکن ہو پرسکون رہیں، تلاوت کریں، نماز، ذکر، اذکار کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔